عربی گرامر کا دوسرا حصہ، آسان عربی گرامر کا. پتہ نہیں آپ کو آسان لگ رہی ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال اس کا نام یہی ہے. ٹھیک، آسان عربی گرامر، وہ آپ ٹائٹل پیج کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں. فعل کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ماضی کی اقسام، ٹائپس آف پاسٹ ٹینس، اور دوسرا ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا، فعل مضارع کا تاکیدی اسلوب. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے فعل امر اور فعل نہی. صحیح ہے، فعل میں سے ہم نے ماضی پڑھ لیا، مضارع پڑھ لیا، آج امر اور نہی پڑھ لیں گے، فعل بھی ختم. ٹھیک ہے، اسم تو ویسے گیا، فعل بھی گیا. تو اس کا مطلب ہے اب آپ سمجھدار ہو گئے ماشاءاللہ. اتنے ذہین سٹوڈنٹس ہوں، مطلب بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں. اور نیکسٹ ویک میں آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے یہاں تک پورے فعل کا، ماضی، مضارع، امر اور نہی انشاءاللہ. تو فعل کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ فعل 4 قسم پر ہے، ماضی، مضارع، امر اور نہی. فعل امر کیسے بنتا ہے؟ فعل امر غائب میں اور طرح سے بنتا ہے، حاضر میں اور طرح سے بنتا ہے. اچھا پہلے یہ بتائیں، غائب کو حکم دیا جا سکتا ہے؟ ایک بندہ آپ کے سامنے موجود ہی نہیں ہے، آپ اس کو حکم کر سکتے ہیں؟ میسج کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا متکلم کو حکم کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو آرڈر نہیں کر سکتے. تو اصل میں آرڈر ہوتا ہے مخاطب کو. ٹھیک ہے، مخاطب کو حکم ہوتا ہے بیسیکلی، غائب کو اور متکلم کو نہیں ہوتا. لیکن بہرحال کسی سینس میں ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کا ذرا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. غائب اور متکلم میں امر اور طرح سے بنتا ہے اور حاضر میں اور طرح سے بنتا ہے، غائب اور متکلم. ٹھیک ہے، اس میں امر بنانے کا طریقہ اور ہے اور حاضر کی صیغوں میں اور ہے. کلیئر ہے نا وہ گردان کا پیٹرن؟ ٹھیک ہے نا، غائب ہے، پھر حاضر ہے، پھر متکلم ہے. تو غائب کے کتنے صیغے ہیں؟ 6. متکلم کے کتنے ہیں؟ 2 یا 3 ہیں. ٹھیک ہے، اور حاضر کے کتنے ہیں؟ 6. غائب میں اور متکلم میں امر بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. لام زیر لی لگائیں، اس کے بعد فعل مضارع، یعنی فعل مضارع کے شروع میں لام زیر لی لگایا. امر کس سے بن رہا ہے؟ مضارع سے. مضارع کس سے بنا ہے؟ ماضی سے. سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلے ہیں نا، ماضی سے مضارع بنا، مضارع سے امر بنا اور نہیں بنا. ٹھیک ہے، تو امر اور نہیں بنانا ہے مضارع سے. فعل مضارع کے شروع میں لام زیر لی لگانا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام امر. ٹھیک، اور اس کے بعد لاسٹ جو لیٹر ہے مضارع کا، آخری حرف، اس کو مجزوم کر دینا ہے. تو یفعل سے کیا بنے گا؟ لی یفعل. ٹھیک ہے، اور یفعلان سے کیا بنے گا؟ لی یفعل. اسے چاہیے کہ وہ کرے، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ کریں. ایک قسم کی سجیشن ہے، امر نہیں ہے، لیکن اس سجیشن میں امر کی بو ہے. ٹھیک ہے، آرڈر ہے. ٹھیک ہے، یفعلون سے کیا بنے گا؟ لیفعلوا، انہیں چاہیے کہ وہ کریں. تفعل سے کیا بنے گا؟ لتفعل، اس خاتون کو چاہیے، اس فیمیل کو چاہیے کہ وہ کرے. آگے لتفعل، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ کریں. مجزوم میں نون والے صیغوں میں نون گر جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے. اس کو نون اعرابی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اعراب ہے. اعراب تو پتہ ہے نا، حرکات اور اعراب میں کیا فرق ہے، اب تو پتہ چل گیا ہوگا. چھٹا صیغہ کیا آئے گا؟ اب تک تو یاد ہو جانا چاہیے، لیفعل.
ٹھیک ہے. یہ نون نہیں گرا, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی نہیں گرا. جی اچھا, لیفعل, لیفعل, لیفعلوا, لتفعل, لتفعل, لیفعلن. لیفعلن, نون نسوہ کا نون نہیں گرتا. ہم نے کہا تھا اس کی حالت نصب ہو, حالت جزم ہو, حالت رفع ہو, تینوں یفعل نہیں ہوتی. اور متکلم میں کیا امر بنے گا؟ لافعل, لنفعل, اسی پیٹرن پہ, پیٹرن سیم ہے. لافعل, لنفعل, لافعل, لنفعل. کلیئر ہے؟ ویسے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایکسیپشن ہی ہے نا, آپ نے کہا غائب اور متکلم میں امر ویسے ہوتا کم ہی ہے, لیکن چیزیں تو ہم نے ساری لکھی ہیں, یعنی یہ استعمال ہو رہا ہے لیکن کم ہی ہو. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ امر نہیں ہے, معنی کے اعتبار سے امر نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا زید کو یہ کرنا چاہیے, یہ اس کو امر تو نہیں ہے, آرڈر تو نہیں ہے. آرڈر کیا ہے؟ یہ کرو. ٹھیک ہے, اب جب آپ کسی کو کہیں گے یہ کرو تو وہ آپ کے سامنے ہوگا نا. زید صاحب بیٹھے ہیں اپنے گھر میں, آپ کہہ رہے ہیں زید تم یہ کرو, کوئی سینس ہی نہیں بنے گی. ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ یفعلان تھا نا, ہاں یہ لیفعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہی ہم کہہ رہے ہیں. لیفعل, لیفعل, لیفعلوا, لتفعل, لتفعل, لیفعلن, لیفعلن, لنفعل. حاضر میں امر کیسے بنے گا کہ فعل مضارع, 4 سٹیپ ہیں اس کے. کتنے سٹیپ ہیں؟ 4. صیغہ کیا ہے؟ تفعلوا. ٹھیک ہے, یہی صیغہ ہے نا حاضر کا, یہی ہے نا. تفعلوا, تفعلان, تفعلون, تفعلین, تفعلان, تفعلن. ٹھیک ہے, 6 صیغے ہو گئے. سب سے پہلے علامت مضارع گرا دیں. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع گرا دیں. پہلا سٹیپ گر گئی, کیا بن گیا؟ فا. ٹھیک ہے, یہی بن گیا نا. اس کے بعد پہلا حرف ساکن ہے, الف لگا دیں گے. اب یہ ہے کہ ہم نے الف کے اوپر حرکت کون سی لگانی ہے؟ تو یا ہم زیر لگائیں گے یا ہم پیش لگائیں گے, زبر نہیں آتی. 2 صورتوں میں زیر لگتی ہے, 1 صورت میں پیش لگتی ہے. دیکھیں نا, پڑھنے کے لیے ہمیں الف کو کوئی حرکت دینی ہے. پہلے سٹیپ میں ہم نے علامت مضارع گرا دی. پہلا حرف ساکن تھا, ساکن کو پڑھنا ہی مشکل ہے. ہم نے کیا لگایا؟ الف لگایا اپنی جیب سے نکال کے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. یہ ہر وقت آپ کی جیب میں ہونا چاہیے, کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو ایمرجنسی کٹ ہے نا. تو یہاں پہ ہم نے حرکت لگانی ہے. اب عین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے. کس کی؟ عین. عین کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ سیکنڈ. ہم نے کہا تھا روٹ ورڈ میں 3 حروف ہوتے ہیں نا. پہلا فا کلمہ کہلاتا ہے, دوسرا عین, تیسرا لام. عین کلمے کی حرکت ہی بدلتی ہے, باقی 2 کلموں کی حرکت نہیں بدلتی. ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے نا, مضارع میں بھی یہی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کی زیر زبر پیش بدلتی رہتی ہے. عین کلمے کی حرکت دیکھیں گے, اس میں کتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ زیر زبر پیش. اگر اس پہ زبر اور زیر ہے, زبر ہے یا زیر ہے, تو پھر الف پہ زیر لگے گی. اگر عین کلمے پہ پیش ہے تو پھر الف پہ پیش لگے گی. تو اس صورت میں کیا لگے گا؟ زیر لگے گی. تیسرا سٹیپ یہ ہو گیا, الف کو آپ نے حرکت دینی ہے. چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ لام کلمے کو مجزوم کر دیں. تو کیا بن گیا؟ افعل. دوسرا صیغہ کیا ہے؟
تفعلان، کیا بنے گا اس سے؟ افعلا۔ تیسرا صیغہ کیا ہے؟ تفعلون، ٹھیک ہے، تفعلون، افعلو، تم سب کرو۔ چوتھا صیغہ کیا ہے؟ تفعلین، کیا بنے گا؟ افعلی، تو کر، افعلی، ٹھیک ہے۔ نون والے صیغوں میں کیا کرنا ہے؟ جزم کا مطلب کیا ہے؟ نون گرا دینا، ٹھیک ہے۔ جزم کے ہم نے دو مطلب پڑھے ہیں نا، جزم کے دو مطلب ہیں، نون والے صیغوں میں نون گرا دیں، اور جن میں نون نہیں ہے اس کو سکون کر دیں، ساکن کر دیں، ٹھیک۔ تفعلان، دوسرا صیغہ یہی ہے، افعلا، اور تفعلن، کیا بنے گا؟ افعلن، نون نہیں گرے گا، باقی کام سارے ہو جائیں گے۔ چلیں جی، اب گردان کیسے بنی ہے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ واحد، تثنیہ اور جمع، مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر اور مؤنث حاضر اور متکلم، کیا گردان بنے گی؟ لیفعل، امر کی گردان کیا بنے گی؟ لیفعل، 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 ٹھیک ہے۔ لتفعل، لتفعل، لیفعل، اب پیٹرن بدل جائے گا، کیا آئے گا؟ افعل، ٹھیک ہے، افعل، تو کر، آگے افعلا، تم دونوں کرو، افعلو، تم سب کرو، ٹھیک ہے۔ آگے افعلی، تو کر، افعلا، تم دونوں کرو، اور افعلنا، تم سب کرو۔ لأفعل، لأفعل، لنفعل، لأفعل، لنفعل، ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہے بات؟ آگے چلیں۔ جی ہاں ضرور لکھیں۔ لأفعل، افعلو تھا نا، تو وہی ہے، غائب، غائب کا اور متکلم کا پیٹرن سیم ہے، ٹھیک ہے، یہ علیحدہ پیٹرن ہے۔ جیسے لیفعل بنا، اسی طرح تھا لأفعل، لنفعل۔ غائب اور متکلم ایک پیٹرن پہ بنے گا، کیونکہ غائب اور متکلم کو حکم نہیں ہو سکتا، سجیسٹ کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو انسان بعض اوقات سجیسٹ کر لیتے ہیں نا، یہ کر لو یار، یہ کر لو، کیا مسئلہ ہے، اور اکیلے میں خود کلامی کر لیتا ہے نا انسان،
لنفعل لنفعل وہی ہے، سیم ہے. یہ ہے امر، امر کا پیٹرن. اور جو ہے نہیں وہ اس سے آسان ہے. وہ اس سے آسان ہے، یعنی امر سے آسان ہے. کر لیا، امیج لے لیا، آگے چلیں. یہ اچھا ہے جو لوگ امیج لیتے ہیں اس کو شیئر کر دیا کریں کتاب میں، واٹس ایپ گروپ میں. فعل نہیں، کسی کو منع کرنا. امر اور نہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا بیسیکلی. تو ہم نے کہا تھا کہ جو چیزیں مجزوم کرتی ہیں مضارع کو وہ کون کون سی ہیں؟ لم، لما، لام امر، لاہ نہیں. وہاں پہ لام امر تھا جو آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے. اور لائے نہیں، نہیں کا لا بھی مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے، نہیں کا وہ سیم ہے، تھرو آؤٹ سیم ہے. ٹھیک ہے. وہ قاعدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لائے نہیں لگانا ہے. سب سے پہلے لائے نہیں لگانا ہے. اس کے بعد مضارع آ جائے گا اور مضارع کو آپ نے مجزوم کر دینا ہے. بس 2 سٹیپ ہے. مضارع کے شروع میں لائے نہیں لگا دیں اور مضارع کو مجزوم کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ لا یفعل. کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نہیں، اسے چاہیے کہ وہ نہ کرے، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے. تھرڈ پرسن کو ہم حکم نہیں نہ دے سکتے، تھرڈ پرسن تو غائب ہوتا ہے. لا یفعل تثنیہ کیا ہے؟ لا یفعلا. ان دونوں کو چاہیے کہ وہ نہ کریں. شروع میں لائے نہیں لگا دیا، آخر کو مجزوم کر دیا، یعنی مضارع کے شروع میں لائے نہیں لگا دیا، مضارع کے آخر کو مجزوم کر دیا تو فعل نہیں بن گیا. لا یفعل. لا تفعل. لا تفعل. لا یفعل. اسے چاہیے کہ وہ نہ کرے، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ نہ کرے، وہ سب. لا تفعل، تو مت کر. لا تفعلا، تم دونوں مت کرو. لا تفعلوا، تم سب مت کرو. لا تفعلی، تو مت کر. لا تفعلا، تم دونوں مت کرو. لا تفعلنا، سب مت کرو. جی ہاں، وہ تو صیغہ ہی سیم ہے نا، مضارع کا صیغہ سیم ہے نا. لا افعل، مجھے چاہیے کہ میں یہ نہ کروں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لا افعل، لا نفعل، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ کریں. لا نفعل. کلیئر ہے؟ جی ہاں ہاں، وہ دیکھیں نا، وہ تو مضارع میں ہی سیم ہے نا. تفعلان ہے، سب جگہ سیم ہے. تفعلان ہے تو وہ سملیرٹی تو مضارع میں چلی آ رہی ہے نا. ہم نے تو اسی کے اوپر مزید کام کیا. کلیئر ہو گئی جی؟ نہیں بھی سمجھ میں آ گئی؟
یہ جو آپ نے نہیں کہی ہے نا یہ اور ہے، یہ جو ہے نا یہ امر ہے، یہ امر ہے، نہیں ہے، امر ہے معنی نہیں والا ہے، لفظاً امر ہے، ٹھیک ہے، سٹائل امر والا ہے۔ اچھا جی، ایک ہے لائے نہیں اور ایک ہے لائے نفی، دو لا ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ لا یذہب اور لا یذہب، ٹھیک ہے، پہلا نفی کا ہے اور دوسرا نہیں کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ نہیں جاتا ہے، وہ نہیں جائے گا، لا یذہب، لا یذہب اسے نہیں جانا چاہیے، لا تذہب اور لا تذہب، لا تذہب اور لا تذہب، تو لا تذہب کا کیا مطلب؟ تو نہیں جاتا ہے، تو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، ایک خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ خبر میں اور آرڈر میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک جملہ خبریہ ہے، ایک جملہ انشائیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ انشائیہ ہم آگے پڑھیں گے، اس کی 10 قسمیں ہیں، ابھی گھبرانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں بھی جملہ انشائیہ ہے، امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، یہ 10 قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کی۔ انشاء کہتے ہیں پیدا کرنے کو، یعنی ان جملوں میں خبر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی نئی چیز پیدا کر رہے ہیں، خبر کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، وہ رپورٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ کوئی انسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کسی نے آ کے کلاس میں بتایا بار ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارے دن میں جو ہم بات چیت کرتے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے؟ خبر منتقل ہو رہی ہے، یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا، ڈمکان ہوا، یہ سب کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے۔ جملہ انشائیہ کیا ہے؟ آپ خبر پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ میں فرق۔ میں نے حامد کو آرڈر دیا، ٹھیک ہے، حامد کو جب میں نے آرڈر دیا بھئی ایک پانی کا گلاس لے آؤ، ہے تو یہ اب کیا ہے؟ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ لیکن حامد نے جا کے زید کو بتایا کہ جی مجھے سر نے کہا تھا پانی کا گلاس لے آؤ، اب یہ کیا بن گیا؟ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جملہ خبریہ یا انشائیہ ہے؟ چلیں یہ بتائیں۔ اگر تو یہ خبریہ ہے تو پھر تو مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو خبر دے رہا ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا بات، وہ خبر دے رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ہندو یہ بات کہے تقریر کرتے ہوئے پنڈت کہ مسلمان جو ہے وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ مسلمان ہو جائے گا؟ خبر ہے نا۔ اگر وہ یہ کہے کہ مسلمان یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو وہ مسلمان ہو جائے گا، کیوں؟ یہ خبر ہے۔ ہم ان کی طرف سے کہہ رہے تھے کہ وہ یہ اس لیے خبریہ کہا ویسے انشائیہ۔ تو جب آپ اس کو بطور انشاء کہیں گے تو انشاء کی ایک قسم ہے عقود، ایک کمٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کمٹمنٹ کے طور پہ جب آپ یہ جملہ کہیں گے تو پھر جو ہے نا وہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ طلاق کی بھی، ڈائیورس کی بھی اکثر مسائل میں یہی ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، بعض اوقات وہ طلاق کی خبر دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کو طلاق سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن طلاق نہیں ہوتی، اس کی خبر ہوتی ہے۔ طلاق تب ہوتی ہے جب انشاء ہو، آگے چل کے دیکھیں گے مزید۔
تو اب ہم ایسا کرتے ہیں، تھوڑا سا مشق کر لیتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اعبدوا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر. تم عبادت کرو. اعبد اعبدا اعبدو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے، اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں آخر میں ذرا. رب اجعل، اجعل فعل امر کون سا صیغہ ہے؟ ہاں، واحد مذکر حاضر کا صیغہ. رب اجعل ھذا بلدا آمنا. ٹھیک ہے، ھذا اس کو کیا بنا؟ جعلہ کے دو مفعول آتے ہیں. پڑھا تھا نا متعدی الی مفعولین، کہ بھول گیا. کچھ افعال ایسے ہیں جن کے دو مفعول آتے ہیں، ان میں سے ایک جعلہ بھی ہے. تو جعلہ کا پہلا مفعول ہے ھذا، اے اللہ اس کو بنا. اس کو اب کیا بنا؟ بلدن آمنا، امن والا شہر. ورزق اور رزق دے، فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ. اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے. یا مریم اقنتی، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. لربی کے اپنے رب کے لیے. واسجدی، واحد مؤنث حاضر. ورکعی، یہ بھی مؤنث حاضر. مع الراکعین. ٹھیک ہے جی. ہاں، اس کے اوپر بھی اصل میں ارزق تھا نہیں یہ، لیکن یہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ پچھلے حرف سے اس کو ملاتے ہیں تو اس کی حرکت سائلنٹ ہو جاتی ہے. بعض اوقات وہ خود بھی گر جاتا ہے، بعض اوقات وہ خود نہیں گرتا لیکن اس کی حرکت گر جاتی ہے. اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے حمزۃ القطع، حمزہ قطعی، نہ وہ خود گرتا ہے نہ اس کی حرکت گرتی ہے، چاہے بھلے پیچھے سے ملا لیں. تو دونوں میں فرق ہے. تو فعل امر کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. رب اشرح، اشرح واحد مذکر حاضر. اذهبا تثنیہ مذکر ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہا تھا اللہ نے تم دونوں جاؤ الی فرعون. فرعون کس حالت میں ہے؟ ہاں، الہ کی وجہ سے کس حالت میں ہے؟ جر میں. ٹھیک ہے، تو یہ غیر منصرف ہے. اجمی جو نام ہوتے ہیں، اجمی نام جو عربی میں ہیں، فرعون تو اب ظاہری بات ہے عربوں سے بہت پہلے وہ گزرا تھا نا. حضرت ابراہیم کا جو نام ہے اسی طرح سے، موسیٰ ہے، عیسیٰ، یہ سب اجمی نام ہیں جو عربی میں استعمال ہوئی ہے. یہ عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف کا مطلب کیا؟ ان کی نصب اور جر سیم ہوتے ہیں. ٹھیک. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، انصروا، ٹھیک ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ. وَاذْكُرُوا، یہ بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ. اذکروا تھا، ٹھیک ہے. اسم اللہ ہے، اللہ کا نام ہے، یہ اس کا مفعول بن جائے گا. رب اجعل، پھر وہی بات آ گئی. ٹھیک. فَاسْأَلُوهُنَّ، یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے. یہ انہوں نے پتہ نہیں یہاں پہ کیوں دے دیا. ربنا وابعث، ابعث واحد مذکر حاضر ہے. اے ہمارے رب اور آپ بھیجیں فیہم ان میں رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے. وَعْلَمُوا، اعلم اعلما اعلموا، تم جان لو، ٹھیک ہے، انکم الیہ تحشرون. ارکعوا جمع مذکر حاضر. واسجدوا، ہاں تم رکوع کرو، تم سجدہ کرو. وعبدوا، اور تم
इबादत करो रब्बकुम, अपने रब की। इन अल्लाह रब्बी, बेशक अल्लाह मेरा रब है, व रब्बकुम, और तुम्हारा रब है, फ़अबुदू, उअबुदू, हाँ बस तुम इबादत करो उसकी। हाज़ा सिरात रब्बिग़फिर, इग़फिर वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, या कौमी उदखुलू जमा मुज़क्कर हाजिर है। काल फ़ख़रुज, असल में क्या था, उखरुज, ठीक। व इन्ना अलैका लानत, वक्तुब, असल में क्या था, उक्तुब, और आप लिख दें, लना, हमारे लिए, फ़ी हाज़िहि दुनिया, इस दुनिया में, हसना, भलाई, व फ़िल आखिरा, और आखिरत में भी। रब्बना इफ्तह था, आप खोल दें, बैनना, या फैसला फरमा दें, हमारे दरमियान और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ जी। अमर गायब और दी, अच्छा अमर को क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव वर्ड। तो अमर गायब के लिए जैसे कुरान में क्या है, फल यज़हकू, कौन सा सीगा है, जमा मुज़क्कर, असल में ये क्या था, हाँ नहीं, अमर में क्या था असल में, ली यज़हकू था ना। तो वो यही है कि पीछे से मिलाने की वजह से वो लाम क्या हो गया, साकिन हो गया। बेसिकली ये लाम मकसूर है, लेकिन साथ मिलाने की वजह से साकिन हो गया। फल यफ़रहू, असल में क्या था, लियफ़रहू, लियग़फ़िरा, ये बताएं पहले, ये अमर है कि नहीं है, नहीं है। तो ये लाम कौन सा है, लामे जर तो इसम पे दाखिल होता है, लामे जर इसम पे, फेल पे नहीं आता। लामे ताकीद मफ्तू होता है, ज़बर के साथ आता है, ल यफ़अलन्ना, ल यफ़अलन्ना, ली यफ़अलन्ना तो हमने नहीं पढ़ा था, ये लामे कई है, नहीं पढ़ा। नवासिब मुज़ारे में आपने नहीं पढ़ा, नवासिब मुज़ारे कितने हैं, अन, लन, इधन, कई, कई के साथ हमने पढ़ा था लामे कई, एक लाम जो कई का मफहूम देता है, ताके का। लियग़फ़िरा, ताकि वो माफ़ कर दे, इसलिए तो उसने नसब दे दिया ना, ताकि वो माफ़ कर दे हमारे लिए हमारे ख़ताओं को। फल यंजुरिल इंसान, फल यंजुर, ये क्या है, अमर है कि नहीं है, ये अमर है, मिलाने के लिए ज़ेर दी गई है, ठीक है। असल में क्या था, लियंजुर, तो रा को ज़ेर साथ मिलाने के लिए दी गई है, और लाम पे भी कसरा पीछे मिलाने की वजह से आ गया है, सॉरी लाम पे सुकून जो है, फल यंजुर। वल यज़रिबना, यज़रिबना अमर है कि नहीं है, जी। असल में क्या था ये, लियज़रिबना, नून इसमें नहीं गिरता, मुन्नस का सीगा है, और उन्हें चाहिए कि वो ओढ़ लें, बेखुमुरहिन्ना, अपनी ओढ़नियाँ, ठीक है। वलियअलमू, लियअलमू, पहले ये बताएं अमर है कि नहीं है, अगर लामे कई बनाए तो फिर क्या बनेगा बताएं, फिर भी यही बनेगा। लामे अमर बनाए तो फिर भी क्या बनेगा, जी
لیعلم، 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 نصب اور جزم تو سیم ہوتی ہے نا. بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے انداز میں کہ قرآن میں اس طرح سے ہے کہ جو لام نہیں ہے نا وہ ساکن ہو جاتا ہے جب اس کو پیچھے ملاتے ہیں. یہی بات نوٹ کر رہے ہیں نا آپ قرآنی امثلہ میں. ٹھیک ہے، لام نہیں کیا ہو رہا ہے؟ ساکن ہو رہا ہے جب اس کو پیچھے سے ملا رہے ہیں، لیکن لام کئی ساکن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، وَلْيَكْتُبْ، دیکھیں نا ساکت ہو گیا. تو غالب گمان یہ ہے کہ اگر یہ لائی نہیں ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ وَلْيَعْلَمُ. اب یہ لام کہی ہے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ انما ہوا الہ واحد، سوائے اس کے نہیں وہ ایک ہی الہ ہے. تو قرآن کے اسلوب پہ بھی ذرا تھوڑا سا غور. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، یہ ہمارا کیا تھا اصل میں؟ لیکتب، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کاتب، لکھنے والا بالعدل، عدل کے ساتھ. وَلْيَشْهَدْ، یہ بھی امر غائب. لیشہد، یشہد عذابہما، عذابہما کیا ہے؟ اس پہ نصب کیوں ہے عذاب پہ؟ اگر یہ مفعول ہے تو فاعل کہاں پہ ہے؟ وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ حاضر رہیں، عذابہما، ان کی سزا کے وقت، طائفہ، ایک جماعت. طائفتن اس کا کیا ہے؟ فاعل. بعض اوقات مفعول مقدم ہو جاتا ہے. مفعول مقدم کا مطلب کیا ہے؟ مفعول پہلے آ جاتا ہے. ترتیب یہی ہے کہ فاعل پہلے آتا ہے، مفعول بعد میں. بعض اوقات مفعول پہلے آ جاتا ہے. نہیں، یہ تعلیلات نہیں ہے. مرد اور عورت. لیکون الرسول شہیدا علیکم، لیکون لام کہی ہے تاکہ رسول ہوں گواہ تم پر. وَتَكُونُوا، یہ تکونو کس حالت میں ہے؟ تکونو بھی نسب میں ہے لام کئی کی وجہ سے. لام کئی کہاں پر ہے؟ وہ شروع میں. حرف عطف کا مطلب یہی ہوتا ہے. حرف عطف کا مطلب یہی ہوتا ہے. یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیعبدون تو آپ کو بتایا تھا نا. یہ کون سا لام ہے؟ لام کئی ہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ، کون سا لام ہے؟ لام امر. لیاکل تھا فعل نہیں. ٹھیک ہے جی. دی نیگیٹو امپیریٹو ورب. نہیں، امر نہیں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، ارجعی واحد مؤنث حاضر. ولا تأکلوا، نہیں ہے جمع مذکر حاضر، اور تم مت کھاؤ. ٹھیک ہے. ولا تحسبن، یہاں دو اسلوب جمع ہو گئے، ایک نہیں کا اور دوسرا تاکیدی. ٹھیک ہے، مضارع کا تاکیدی اسلوب اور نہیں دونوں جمع ہو گئے. اور تم ہرگز گمان نہ کرو اللہ کو. ٹھیک ہے. ولا تحسبن اللہ، اور تو ہرگز گمان نہ کر اللہ کو. غافلاً، غافل. ولا تحسبن الذین، تحسبن وہی آ گیا نا. یا بنی لا تدخلوا، جمع مذکر حاضر. لا تدخلوا من باب واحدہ. وادخلوا، ساتھ اسی سے کیا آ گیا؟ فعل امر بھی آ گیا. انما المشرکون نجس فلا یقربوا، لا یقربوا فعل نہیں ہے، غائب کا ہے نا.
نہ وہ قریب جائے مسجد حرام کے. ولا تلبسوا الحق فعل نہیں ہے, ٹھیک ہے. ولا تکونن نہیں پلس تاکید, اور آپ ہرگز نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے, شرک کرنے والا. وشکرو فعل امر ہے. لا تجعل فعل نہیں ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, لا تقربو فعل نہیں ہے. لا تقتلوا یوسف, نہ تم قتل کرو یوسف کو. لا تسألوا مجہول تو ہے لیکن کون سا لا ہے؟ لا نفی ہے, ٹھیک ہے نا, جو مجزوم نہیں کرتا ہے. لا تسألوا نہ سوال کیا جائے گا آپ سے, آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان اصحاب الجحیم, جہنم والوں کے بارے میں, ٹھیک ہے جی. چلیں جی تھوڑا سا نا ترکیب کر لیتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, ٹھیک ہے جی. یا ایھا کیا ہے؟ حرف ندا, ٹھیک ہے, حرف ندا, ٹھیک ہے. الناس کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ منادا, ٹھیک ہے. اعبدو کیا ہے؟ فعل امر, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں فعل پلس, اس میں فاعل موجود ہے نا, تم عبادت کرو, ٹھیک ہے, فاعل اس میں موجود ہے, یہ واو, ٹھیک ہے. کس کی عبادت کرو؟ مفعول کون ہے؟ لیکن ابھی نہیں. ہاں ربکم یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, لیکن ابھی بھی نہیں. الذی, الذی کیا ہے؟ الذی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اسم موصول. کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول. آپ کو بتایا تھا کیا کام ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. اسم موصول کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو اس کا صلہ کہلاتا ہے, جس کے ساتھ مل کے بات مکمل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسم موصول, اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو اس کا صلہ کہلاتا ہے, اس کے ساتھ مل کے یہ ایک بات مکمل ہوتی ہے. تو یہ ہے اسم موصول. الذی جس نے, خلق, خلق میں کیا ہے؟ فعل ہے پلس فاعل. فاعل اس میں کیا ہے؟ خلق میں ہوا ضمیر فاعل ہے نا, کلیئر ہے نا. کم کیا ہے؟ مفعول, ٹھیک ہے. خالق اس نے پیدا کیا, کم تم کو, یہ تینوں کیا مل کے بن گئے؟ فعل فاعل اور مفعول مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ, ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ. اس کے بعد مل کے کیا بنا؟ یہ صلہ. اس میں موصول کے بعد ہے نا, تو موصول اور یہ پورا جملہ صلہ ہے. موصول اور صلہ مل کے کیا بنا؟ سینس دیکھنی ہے, پیچھے دیکھنا ہے. کس کی صفت بن رہی ہے؟ ربک. رب کی صفت ہے. رب کی صفت کیا ہے؟ اچھا پہلے تو ہم نے کہا تھا نا کہ صفت ناؤن کی صورت میں بعض اوقات پورا جملہ ایک صفت بنتا ہے. وہ رب کی صفت کیا ہے کہ وہ خالق ہے. الذی خلقکم, جس نے, وہی بات ہے نا کہ وہ خالق ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی صفت ہے. تو یہ موصول اور صلہ مل کے کیا بنا؟ صفت. رب کیا ہے؟ موصوف بن گیا, ٹھیک ہے. موصوف اور صفت مل کے کیا بنا؟ ابھی نہیں, مضاف بنا. کیا بنا؟ مضاف بنا. مرکب توصیفی بن گیا نا, یا مضاف, ٹھیک ہے. کم کیا ہے اس کا؟ مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اضافی بن کے کیا بنا؟ پیچھے کے لیے مفعول.
تم عبادت کرو کس کی؟ ربکم الذی خلقکم، اس کی عبادت کرو. یہ پورا کیا ہے؟ مفعول ہے، مفعول بھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی. مفعول کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ بعد میں پڑھیں گے. فعل فاعل اور مفعول مل کے کیا بنا؟ کون سا جملہ؟ فعلیہ. خبریہ یا انشائیہ؟ انشائیہ. ہاں، جملہ فعلیہ. جی کلیئر ہے؟ آگے چلیں. ہاں ندا ہے نا، یہ ایک حرف ندا ہے، ایک منادا ہے. ایک جو ندا لگائی ہے، ندا کیا لگائی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں. یہ جملہ فعلیہ بن کے کیا بنا بتائیں؟ اب آپ بتائیں یار، سینس اپنی مطلب استعمال کریں. دیکھیں نا، یہ ہے حرف ندا، یہ ہے منادا. حرف ندا جس حرف کے ذریعے آپ پکار رہے ہیں، منادا جس کو پکارا جا رہا ہے. اب جو بندہ ندا لگا رہا ہے، وہ ندا بھی تو کوئی چیز ہے نا. تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ندا ہے. ایک بندہ کسی کو پکار رہا ہے نا، لیکن پکارنے کے بعد اسے کچھ کہہ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ندا ہے بیسیکلی. ندا، حرف ندا. اچھا، ندا جو ہے نا، یہ جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے. ہم نے کہا تھا جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں. انشاء ہے نا، ندا آپ پیدا کر رہے ہو، خبر نہیں ہے ندا. نہیں سمجھ آئی بات؟ امر نہیں، استفہام سوال، تمنی تمنا کا اظہار، ترجی امید، عقود جس میں عقد ہو، ندا عرض، قسم جس میں قسم ہو، تعجب جس میں تعجب ہو. یہ 10 قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کی. ندا جملہ انشائیہ کی قسم ہے، یہ جملہ انشائیہ بن رہا ہے. کلیئر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، الحمد کیا ہے؟ اس میں مطلب اب یہ کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ بنے گا. اسم سے شروع ہو رہا ہے نا. جملہ اسمیہ کا سٹرکچر کیا ہے؟ الحمد پھر کیا ہوا؟ پہلے مبتدا آتا ہے نا. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. مبتدا. للہ، لام کیا ہے؟ حرف جار. اللہ مجرور تو ہے، لیکن مجرور ہے پیچھے کے لیے. اچھا، اس کا ایک لنک ہوتا ہے پیچھے سے، ایک لنک اس کا ہوتا ہے آگے. تو پیچھے والا تو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے. اگلے کے لیے کیا ہے؟ وہ موصوف ہے نا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ لفظ اللہ کیا ہے؟ موصوف ہے. ٹھیک ہے، رب کیا ہے؟ ابھی نہیں، اگلے کے لیے بتائیں کیا ہے؟ مضاف. مضاف. اور العالمین کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اضافی بنا. مرکب اضافی بن کے کیا بنا؟ صفت اول، پہلی صفت ہو گئی. اللہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ رب العالمین. دوسری کیا ہے؟ صفت ثانی الرحمن الرحیم. یہ الرحمن پہ کیوں آئی ہے؟ زیر کیوں آئی ہے؟ لی کی وجہ سے کیوں آئی ہے بھائی؟ او بھائی ہم کہہ رہے ہیں یہ صفت ثانی ہے.
قاعدہ کیا ہے؟ ہاں، موصوف اور صفت جو ہے وہ اعرابی لحاظ سے سیم ہوتے ہیں. تو موصوف کون ہے؟ وہ کس حالت میں ہے؟ جر میں. اس کی تمام صفات کس حالت میں ہوں گی؟ پہلی صفت کیا ہے؟ ربل. یہ ربل نہیں ہے. پہلی صفت بھی حالت جر میں ہے، دوسری بھی حالت جر میں ہے، تیسری بھی حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، یہ صفت ثالث ہو گئی. ٹھیک ہے، تیسری صفت. مالک کیا ہے؟ ابھی نہیں، مضاف. ٹھیک ہے، یہ ہے مضاف. یہ کیا ہے؟ پچھلے کے لیے مضاف الیہ ہے، اگلے کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ ہے پچھلے کے لیے، لیکن اگلے کے لیے کیا ہے؟ مضاف ہے. ٹھیک ہے نا. بدلے کے دن کا مالک، آگے یہ مضاف الیہ ہے. یہ کل مل کے کیا بنا؟ مرکب اضافی بن گیا نا. ٹھیک ہے، مرکب اضافی بن کے کیا بنا؟ صفت رابع. چوتھی صفت بن گئی. چار صفات جو ہیں وہ اپنے موصوف کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی بن گیا. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی جو ہے وہ آگے اس کے لیے کیا بنا؟ جار کے لیے. جار کے لیے کیا بنا؟ مجرور بنا. بھائی مجرور بنا. جار اور مجرور مل کے کیا بنے؟ تو بھائی خبر ابھی کہاں سے آ گئی؟ کون سا مرکب بنا؟ مرکب جاری. خبر کدھر ہے؟ اس میں دو سٹائل ہے. ایک ہمارے یہاں کلاسیکل ہے، ایک ماڈرن ہے. مجھے ماڈرن والا زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، جو کلاسیکل سٹائل ہے وہ کہتے ہیں خبر معذوف ہے. خبر کیا ہے؟ معذوف ہے. وہ کہتے ہیں مرکب جاری جو ہے نا یہ خبر نہیں ہے، یہ متعلق خبر ہے. یعنی یہ خبر کی فردر ایکسپلینیشن ہے، خود خبر نہیں ہے. اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ متعلق خبر. یہ ہمارے یہاں کلاسیکل سٹائل ہے. وہ خبر جو ہے نا معذوف نکال لیتے ہیں. عام طور پہ جو معذوف نکالتے ہیں وہ کیا ہے؟ ثابت. ٹھیک ہے، کوئی ایسا ورڈ جو ہے کائن ثابت، اس طرح سے خبر معذوف نکال لیتے ہیں. تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے. ٹھیک، یہ کلاسیکل سٹائل ہے. لیکن جو ماڈرن سٹائل ہے اس میں وہ اس تکلف میں نہیں پڑتے معذوف نکالنے کے. وہ کہتے ہیں اس کو آپ خبر نہ کہیں، اس کو آپ قائم مقام خبر کہہ دیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ خبر کی جگہ آ گیا. مرکب جاری جو ہے وہ عام طور پہ بعض اوقات جملے میں خبر موجود ہوتی ہے تو پھر مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ خبر سے متعلق ہو جاتا ہے. لیکن جہاں خبر نہ ہو وہاں یہ خبر کے قائم مقام ہو جاتا ہے. جی نہیں، یہ اصطلاح نہیں استعمال ہوتی. شبہ فعل استعمال ہوتی ہے، یہ نہیں استعمال ہوتی. قائم مقام خبر. کیونکہ خبر دیکھیں نا، کوئی پورا ناؤن بنے گا نا. مرکب جاری بیسیکلی ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ ایک ناقص مرکب ہے. ٹھیک ہے، ہاں، مرکب تام نہیں ہے، اس میں کسی چیز کا جو ہے نا وہ کمی ہے. تو عام طور پہ جملے میں یہ کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں زید جالس علی الکرسی، خبر علیحدہ سے آتی ہے. جملہ کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ زید جالس علی الکرسی. ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. زید بیٹھا ہے، یہ کیا ہے؟ علی الکرسی ہے، متعلق. یہ خبر کو فردر ایکسپلین کر رہی، اس کے جلوس کو، اس کے بیٹھنے کی مزید ایکسپلینیشن ہے. کرسی پر بیٹھے، اس لیے اس کو متعلق خبر کہتے ہیں. عام طور پہ خبر موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نکرہ کی صورت میں یا ویسے فعل کی صورت میں. اس میں نکرہ کی صورت میں یا فعل کی صورت میں. بعض صورتوں میں وہ نہیں ہوتی
تو پھر پرانے سٹائل میں اس کو معذوف نکال لیتے ہیں اور جدید سٹائل میں اس کو قائم مقام خبر بنا دیتے ہیں مرکب جاری. کتنا ٹائم ہے؟ ہو گیا. چلیں پھر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.